ابھی ایک بھائی یہاں سوال کر رہا تھا جی نون لیگ یہ کہتے ہیں کہ جناب عثمان پارک میں لوگوں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا. تو بھائی میرے میڈیا نے زبیر عمر کی ایک ویڈیو چلائی تھی کسی ہوٹل میں کسی خاتون کے ساتھ. میرے اس میڈیا نے پرویز رشید کی ایک ویڈیو چلائی تھی اپنے گھر کے کمرے کے اندر. میں اگلا الفاظ نہیں بولنا چاہتا. اچھا سر، یہ نون لیگ ہو گئی یا کوئی بھی ہو گیا، یہ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ذاتیات سیاست میں ذاتیات کا نہیں استعمال کرنا چاہیے؟ سر وہ ذاتیات ہی کی سیاست تو کر رہے ہیں شروع دن سے. اپنے گھر میں بھی ذاتیات کی سیاست ہے. آج بھتیجی جو ہے وہ چچا کو جناب پھٹے چڑھوانے کے چکر میں ہے کہ میں نے وزیر اعظم بننا، جب تک یہ بڈھا بیٹھا رہے گا میں تو نہیں وزیر اعظم بن سکتا. تو لہٰذا نون لیگ جو ہے نا، کیونکہ گوال منڈی کی پیدائش ہے. معذرت کے ساتھ بھائی اگر کوئی گوال منڈی کا بیٹھا ہو تو میں اس کو نہیں کہہ رہا، میں شریف فیملی کو کہہ رہا ہوں. یہ گوال منڈی کی پیدائش ہے اور ان سے 4 بازار چھوڑ کے نا ایک بڑا مشہور بازار ہے جہاں سے انہوں نے ہمیشہ الیکشن لڑا ہے. NA 95 1988 اس حلقے کا وہ چیک کر لیجئے گا، میں بتانا نہیں چاہتا. وہ اس بازار میں کھڑے ہو کے نا، اور وہ فوت ہو گیا بیچارہ، کیا نام تھا اس کا، حافظ نہیں وہ جماعت اسلامی کا تھا، حافظ سلمان بٹ. اس نے کہا تھا کہ میں اس بازار والوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں 2 چھتیں خالی کر دو، ایک میں بے نظیر اور ایک میں نصرت بھٹو بٹھائی جائے گی. بیٹا آپ تو میرے خیال اس وقت پرائمری میں پڑھتے ہوں گے. یہ ذاتیات کی سیاست 1988 سے شروع ہے. جب بے نظیر کی تصویریں جو شائع کرائیں وہ تو بےغیرت ہے، وہ خسرا جس کی ماں کی ننگی تصویریں پھینکی تھی اور آج وہ ان کی جھولی میں بیٹھا ہوا ہے. کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا. کس نے؟ مریم نواز نے منصور علی خان کے پروگرام میں کہا کہ میں بتا رہا ہوں نا، پرائمری میں پڑھتی تھی، اس کے باپ نے یہ کیا ہے. نہیں سر، ہسٹری بھی تو پڑھی ہو. سر 17 اگست 1999 کی نواز شریف کی ضیاء الحق کے مزار پر کھڑی کی ہوئی تقریر نکال کے چلا دیں آپ. جو شخص بے نظیر بھٹو کو انگریزوں کے کتے نہلانے والی بیٹی کہتا رہا، جس نے کہا یہ غدار پاکستان، کس چیز کی گنتی آپ کریں گے؟ پاکستانی قوم کو صرف ایک ہی بات دیکھنی ہے کہ کیا اس ملک میں ہم غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں. اگر ہم نے غلامی کرنی ہوتی تو میرے ماں باپ 1947 میں ہندوستان چھوڑ کے نہیں آتے. ہم انگریزوں کی غلامی کر لیتے، ہم ہندوؤں کی غلامی کر لیتے. ہمیں یہ تو احساس ہوتا کہ ہم غیر مسلموں کی غلامی کر رہے ہیں. مسلمان کی غلامی کے لیے کبھی پیدا نہیں ہوا. پی ٹی آئی کو کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ غلط فہمی ہے کسی کی کہ پی ٹی آئی کو نقصان ہوا ہے. اچھا لوگ عموماً یہ دیکھتے ہیں جی پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن ہوئے، ان کے بندے پکڑے گئے، لاٹھی چارج ہوا. یہ تو کسی بھی جد و جہد میں لازم ہوتا ہے. آپ کسی جنگ میں، کسی جہاد میں آپ کو پھولوں کے ہار کوئی نہیں پہنائے گا. تو جب آپ کسی ایم کو لینا چاہتے ہیں، کسی ایک اپنے پوائنٹ کے اوپر جانا چاہتے ہیں کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے. آج اس پاکستانی قوم کو 75 سال کے بعد ایک لیڈر جس نے ہمیں یہ بتایا کہ تم کیڑے مکوڑے نہیں ہو. خان صاحب عموماً مولانا رومی کی ایک بات سنایا کرتے ہیں کہ تم کیڑے مکوڑے نہیں ہو جو تمہیں روندا جائے گا. تمہیں اللہ نے پر دیے ہیں اور ہم پرواز کے لیے ہیں. دوسری بات، یہ ملک جو ہے نا میرے بھائی، یہ آٹا چینی دال کے لیے نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک انٹرویو دیا تھا رائے ثاقب کو، اس میں بھی میں نے یہی بات کہی تھی. آج پاکستانی دہاڑیوں کے چکر میں لگا ہوا ہے اور ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بنا دیا ہے کہ آج دکان پہ جائیں، اس کو کوئی یار یہ چیز دے دو، وہ کہتا ہے بھائی آج 100 کی ہے، کل 102 کی ملے گی. وہ مائنڈ پریپیئر کر کے بھیجتا ہے. اور ہم جو ہیں وہ اس کو یہ پوچھنے کی بجائے کہ بھائی 2 کی کیوں ہوگی، 102 کی کیوں ہوگی، ہم گھر آتے آتے سوچنا شروع کر دیتے ہیں ابھی 102 روپے کیسے کماؤں. یہ اس ملک کا المیہ ہے. اس ملک کی عوام کو اس قدر نیچے لگا دیا. لوگ صرف روٹی، کپڑا اور مکان کو، بھٹو صاحب میرے سابقہ لیڈر، وہ ایک نعرہ دے کر چلے گئے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان. نہیں، مانگ رہا ہے ہر انسان عزت، پہچان اور پاکستان. ہمیں روٹی، کپڑا اور مکان کا وعدہ تو میرے رب نے کیا ہوا ہے میرے بھائی. میں 5 مہینے کا اپنی ماں کے پیٹ میں تھا جب میرا فرشتہ مجھے یہ سب دے گیا. اب مجھے یہ ملنی ہے، روٹین سے سب چیزیں ملنی ہیں. لیکن بدقسمتی، سر اللہ کا بھی تو فرمان ہے نا کہ حرکت کرو گے تو برکت ملے. بالکل یہ حرکت ہی تو ہو رہی ہے 363 دن سے بھائی میرے. یہ روٹی کپڑے کی رزق کی بات کر رہا ہوں. ہاں تو یہ حرکت ہی ہو رہی ہے اس رزق کو آسانی سے لینے کے لیے. وہ اکثر شعر سنایا کرتے ہیں نون لیگی، وہ یہ پرواز میں آتی ہے کوتاہی، وہ جس رزق سے موت اچھی اس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. نہیں، وہ رزق جو ہے وہ آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے.
آپ کی پاکٹ میں پڑا ہوا ہے, آپ نے صرف چلنا ہے ذلت کے ساتھ نہیں. 648 روپے کا آٹا 1158 کا کر کے اور لوگوں کو مفت آٹا دے کر لوگوں کی ماؤں بہنوں کی تذلیل کی جا رہی ہے.